بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو عکس گلگت بلتستان میں خوش آمدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ جو ہفتہ گزرا ہے آپ کا اچھے سے گزرا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی کچھ ٹائم سے جو ہے وہ پاکستان کے حالات خراب تھے اور کافی گہما گہمی میں ہم زندگی گزار رہے تھے۔ جنگ کی خبریں آ رہی تھی اور ایک عجیب سے ہم سچویشن میں آ گئے تھے، کانفلکٹ میں آ گئے تھے۔ بہرحال ہمارا جو ملک ہے، جو پاکستان ہے، جو ہمارا خوبصورت پاکستان ہے، یہ ہمیشہ سے امن پسند ملک رہا ہے، امن پسند قوم رہا ہے، یہاں کے لوگ امن پسند ہے۔ تو کبھی ان چیزوں میں نہیں پڑے ہیں، کسی کانفلکٹ میں نہیں پڑے ہیں، لیکن خیر ہمارے پڑوسی ملک کی وجہ سے تھوڑا سا ہم ڈسٹرب رہے ہیں۔ تو ابھی فی الحال حالات تھوڑے سے ٹھیک ہے، تو ہمارے جو بارڈرز پہ ہمارے جو نوجوان بیٹھے ہیں اور ہمارے جو ایئر فورس کے نوجوان ہیں، ان سب کی وجہ سے آج پاکستان میں جو امن ہے، ان کی وجہ سے آج ہم سکون میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے، کیونکہ پہلے بھی ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ ہم ایک اچھی سی لائف گزار رہے تھے، اچھی سی زندگی گزار رہے تھے، امن کے ساتھ، یونٹی کے ساتھ، پیس کے ساتھ۔ تو اچانک سے یہ سارا کچھ ہو گیا تھا، تو ساری چیزیں ڈیفینیٹلی درہم برہم تھوڑی ہو گئی تھی۔ اور ویسے بھی جو ہمارا میڈیا جو اور انڈیا کا جو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس کا میڈیا، ان کے بیچ بھی کافی چیزیں، کافی تصادم ہوئے تھے، لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی ہوشیار رہنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے، کیونکہ دشمن پہ کبھی بھی جو ہے وہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہمیں ہمارے فوجیوں پہ، ہمارے بارڈرز پہ جو سولجرز بیٹھے ہیں، ہمارے ایئر فورس کے نوجوان ہیں، ان سب پہ ہمیں بھروسہ ہے کہ وہ جس طرح انہوں نے پہلے ہماری حفاظت کی اسی طرح ہماری حفاظت کریں گے، اور ہمارے خوبصورت ملک پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ سے اسی طرح گرین جو ہے وہ لہراتا رہے گا اور ہمارا پرچم اسی طرح زندہ رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین جب یہ سارا کچھ حالات خراب ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ پہلے جو بھی ہوتا ہے پولیٹیکلی مسئلے ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن جب سے یہ پاکستان میں تھوڑے سے حالات خراب ہوئے تھے، سارے لوگ چاہے وہ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ چترال سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ سندھ سے، بلوچستان سے، یا وہ خیبر پختونخوا کے کسی بھی ایریا سے تعلق رکھتے ہو، ہم نے دیکھا، ہمارے میڈیا نے بھی ہمیں دکھایا کہ سارے لوگ یونائٹ ہو گئے تھے، یونٹی کے اندر آ گئے تھے۔ تو ہم نے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ جو ہم سویلینز ہیں، جو پاکستان کی قوم ہے، وہ کیسے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اپنے ملک کے لیے سب نے مل کے جو ہے وہ اسٹرانگ بن کے ہم لڑے ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ، اور بہت ساری دعائیں بھی کی۔ اور اس کے بعد مختلف علاقوں میں، پاکستان کے مختلف علاقوں میں جب ہمارے فوجی واپس آ گئے تھے یہ آپریشن کر کے، یہ سارا کچھ ہم جب کامیاب ہو گئے تھے، جب جنگ ختم ہو گئی تھی ہمارے، تو جب یہ شہروں کی طرف آ گئے تھے تو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ بہت سارے لوگوں نے، ہمارے قوم نے ان کو کس طرح سے ان کا استقبال کیا، ان پہ پھول برسائے، ان کے لیے ملی نامے گائے، اور بڑا اچھا لگا۔ ڈیفینیٹلی پہلے جو ایسا ہوتا تھا کہ بہت ساری باتیں بولی جاتی تھی، مطلب ڈیفینیٹلی جب تک مطلب ایسے اسکرین پہ، ایسے میدان پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہوتا تو عوام کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہے تھے، لیکن اس وقت جو انہوں نے ہماری حفاظت کی، جو قدم اٹھایا ہمارے لیے، تو ہماری عوام نے بھی پوری طرح سے ان کا ساتھ دیا، ان کو ایک خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ان کا استقبال کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی جو ہے وہ حوصلہ زیادہ ہو گیا ہے، ان کی حوصلہ افزائی بھی زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم بھی جو ہماری عوام ہے، ہم بھی اور زیادہ اسٹرانگ ہو گئے ہیں، اور ہم یونٹی کے ساتھ ابھی بھی کھڑے ہیں اپنے فوج کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ فیوچر میں جو ہے وہ ہم امن کا ہی خیال کرتے ہیں کہ انشاءاللہ امن ہی ہوگا، کیونکہ جنگ، لڑائی، کانفلکٹ یہ کسی بھی مسئلے کا سلوشن تو نہیں ہے۔ اگر بیٹھ کے ساری چیزیں، مسئلے مسائل جو ہے وہ ان کا سلوشن نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس دفعہ کا جو سارا سین تھا، جو ہمارا جو پڑوسی ملک ہے انڈیا، انہوں نے جو سارے الزامات ہم پہ لگانا شروع کر دیے تھے، تو خیر جیت ہمیشہ جو ہے وہ ایک
سچائی کی ہوتی ہے ہمیشہ پہلے سے ہی. پہلے زمانے کی ہم بات کریں ہسٹری کی تو تب بھی جنگوں میں ایسا ہوتا رہا ہے, تو ابھی بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ جو معاملہ ہوا اسی میں بھی ڈیفینیٹلی ہمیشہ جیت سچائی کی ہوتی ہے. تو فیوچر میں بھی ہمارے ایسے ہی توقعات ہے. اور تو ناظرین, گلگت بلتستان سے بھی کچھ ویڈیوز آ رہی تھی, ہم دیکھ رہے تھے کہ گلگت کی عوام نے پوری طرح سے جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. جو پاکستان کے ابھی جو سچویشن پاکستان کا چل رہا تھا اس پہ پورا جو ہے وہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا. میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا 1972 میں کہ 1975 میں انڈین آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر کسی طرح جو ہے وہ گلگت بلتستان میں داخل ہوا تھا اس ٹائم پہ, اور اس کے ہیلی کاپٹر کے پائلٹ کے ساتھ جب ان کو پکڑا گیا تھا گلگت بلتستان میں, تو اس ٹائم پہ جو یہ ہیلی کاپٹر تھا اس کو ایز اے اسٹیچو انہوں نے وہاں پہ رکھا تھا. ایک جٹیال میں ہیلی چوک کے نام سے جانا جاتا ہے, آپ لوگ سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو وہاں پہ وہ ہیلی ابھی بھی موجود ہیں, لوگ جا کے اس ہیلی کے ساتھ اسپیشلی سیلفیز لیتے ہیں, ہیش ٹیگ انڈیا ہیلی کاپٹر کر کے وہ سٹوریز ڈالتے ہیں. تو ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ بہت سارے لوگ جب حالات زیادہ خراب ہو گئے تھے, جب انڈیا کی طرف سے میزائلز آ رہے تھے, ڈرونز آ رہے تھے, ہمارے معصوم سویلینز کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, تب گلگت بلتستان کی عوام اس چوک پہ جو ہے وہ سب اس چوک پہ جمع ہو گئے اور ہیلی کاپٹر کے شیشے توڑے ہیں, صحیح طرح سے جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. تو وہ ویڈیو بھی کافی گردش کر رہی ہے آج کل اس میں, اور کافی لوگ پھر پکچرز بھی اپلوڈ کر رہے تھے. اور اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ ہمارا شو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں. اگر گلگت سے کوئی دیکھ رہے تو اسی ہیلی کاپٹر کے حوالے سے, اگر آپ جٹیال میں رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو ضرور پتہ ہوگا. اور جو یہ واقعہ ہوا تھا کہ اس ہیلی کاپٹر کے شیشے توڑے گئے تھے, کافی غصے کا اظہار کیا گیا تھا, ساتھ میں اس کے ساتھ سیلفیز بھی لی گئی تھی, ویڈیوز بھی لگائی گئی تھی ہیش ٹیگ انڈیا کر کے. تو اگر وہ آپ لوگ کے پاس موجود ہے, آپ لوگ ہمیں بھیج سکتے ہیں, کالز کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آپ کی لائف میں, اور پاکستان کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, اور موسم کے حوالے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. چونکہ موسم کی اگر ہم بات کریں تو آج کل جو کبھی بارشیں ہو رہی ہیں اور کبھی گرمی آ گئی. اسلام آباد میں تو چلو ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے بیشتر ایریاز میں جیسے کہ کراچی, لاہور, پشاور میں کافی حد تک گرمی کی شدت وہ بڑھ گئی ہے. تو آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے. اگر آپ باہر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ جو ہے وہ پانی کی بوتل ضرور رکھیں, کیونکہ ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز ہے. کیونکہ کراچی میں کافی زیادہ ہر سال جیسے کہ گرمی آتی ہے, اس سال بھی کافی زیادہ ہیٹ اسٹروک ہونے کے چانسز ہے, کیونکہ جیسے کہ پہلے بھی کلائمیٹ چینج والوں نے ہمیں بتایا تھا کہ اس سال گرمی کی شدت زیادہ ہوگی. تو آپ سب نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے, اپنے صحت کا خیال رکھنا ہے, فروٹس کھانے ہیں. ویسے بھی واٹر میلن کا سیزن ہے, ابھی مینگوز بھی آنے والے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ فروٹس کھائیں, اپنے صحت کا خیال رکھیں. اور ناظرین, جہاں سے بھی آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جس پاکستان کے جس ایریے سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہمیں کالز کر سکتے ہیں, کالز کر کے بتا سکتے ہیں. اور چترال کی میں بات کرنا چاہوں گی. صبح میں دیکھ رہی تھی کہ چترال میں ایک خوبصورت سا ایونٹ ہو رہا ہے, فیسٹیول ہو رہا ہے, کیلاش فیسٹیول ہو رہا ہے. آج سے شروع ہے وہ 18 تاریخ تک. تو اگر کسی نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے, جا کے دیکھنا ہوگا. چلم جوشی فیسٹیول, جو کہ یہ جو سیزن ہوتا ہے, اسپرنگ کا سیزن ہوتا ہے, وہ اسپرنگ کو ویلکم کرتے ہیں. اور یہ جو پچھلے والا جو سیزن تھا اس کو گڈ بائی کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک خوبصورت سا فیسٹیول کرتے ہیں, جس میں ان کا اپنا جو ہے وہ جو رقص کرتے ہیں خوبصورت سے کپڑے پہن کے. تو آپ جا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, ہمارے پاس ایک کالر موجود ہے, کالر سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم روبینہ بیٹا, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. ان دنوں آپ غائب تھے, کہاں تھے؟ نظر نہیں آ رہے تھے. علیہ کے اوپر سارا پروگرام آپ نے چھوڑ دیا. اچھا, میں ابھی گلگت بلتستان کا شو کر رہی ہوں نا, اکثر گلگت بلتستان کا, بات تو ہے, یہ بہت اچھی جمعرات بات ہے. کے وہ دن بھی میرا شو ہمارے ہوتا ہے. اپنے ہیں, وہ جی بھی ہمارے اپنے ہیں. جی بالکل. تو جمعرات کے دن میں شو کرتی ہوں, تو آپ جمعرات کے دن میرا شو دیکھ سکتے ہیں. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں سر؟ میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. میرا تعلق چترال پروقت سے, زادینہ بول رہا ہوں. اچھا, تو کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. یہ جو ہیلی کاپٹر چوک کی بات کر رہے ہیں, جوٹیا نے نندا کے کوارٹر کے سامنے ہیلی کاپٹر کا نقشہ ہے, وہاں ایک کھڑا کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوا ہے؟ میں نے دیکھا ہوا ہے وہ ہیلی کاپٹر جو وہاں رکھا ہوا ہے. ہاں, میں پچھلی دفعہ وہ ویڈیو میں دیکھ رہی تھی, تو وہ ہیلی کاپٹر کو لوگ کافی پتھر مار رہے تھے, شیشے توڑ رہے تھے. جی بیٹا, میں سب سے پہلے میں تمام اہل وطن کو, آپ کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
بہت کیونکہ شکریہ. جو ہم نے جو کارنامہ ہمارے مسلح افواج نے انجام دیا وہ بالکل پورے دنیا میں پاکستان کے فخر سے بلند کیا سر. بالکل بالکل اور صحیح بات. جو چائنا نے جو ہمارے اوپر اعتماد کیا تھا, جو دوستی کا حق ادا کیا, جو بالکل ان کو پوری دنیا میں ان کا سر فخر سے بلند کیا اور بالکل اپنا دوستی کا حق بھی ادا کیا, اور بالکل یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. بالکل بہت اچھی بات کی آپ نے. ہم سب بھی جو ہے اس وجہ سے بہت خوش ہیں. اور ویسے بھی ہم امن پسند لوگ ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے پچھلے دنوں جو ہمارے پاکستان کے حالات تھے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی تواسط سے اپنے اہل وطن کو, ہلو جی جی سن رہے, آپ کی آواز آ رہی مجھے. آپ کے ذریعے سے میں اہل وطن کو یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے بھٹو صاحب کے لیے دعا کرے, کیونکہ ان کی جو ٹیکنالوجی کا بنیاد انہوں نے رکھا تھا. جی جی اس کے بعد ہمارے ڈاکٹر قادری صاحب کے لیے دعا کرے. خام کے گزارش ہے کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کو جاری رکھا, ان کو بنایا. اس کے بعد جو ہمارے جو 88 میں جو ہمارے نواز شریف صاحب جو سابقہ وزیر اعظم ہیں, انہوں نے ان کو انڈیا کو آنکھیں دکھا رہے تھے ہم کو, ان کو یاد دلایا کہ بھائی ہم ان کا آنکھیں نہیں دکھاؤ, ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے. ان کا بھی مشکور ہوں, تو ان کے لیے بھی دعا کروں, ان کی صحت کے لیے. اور جو ہمارے مسلح افواج جو ان کو جاری رکھا وقتاً فوقتاً, اور آج جو ہمارا جو ایشیا کا سب سے ٹائیگر, ہمارے سب سے قابل فخر اور ہمارا عظیم لیڈر سپاسالار سعید جنرل اسد سعید منیر صاحب اس کو میں نے انجام کو پہنچایا, اور اس کو استعمال کر کے پورا قوم کو, پورا پاکستانیوں کو فخر سے بلند کیا. اس کے لیے بھی کامیابی کے لیے دعا کریں. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب کو خوش آمدید کرتی ہوں. جتنے لوگ بھی اکثر گلگت بلتستان کو دیکھ رہے ہیں, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. کالز کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں, پاکستان کے حالات کے بارے میں بتا سکتے ہیں, اپنے اپنے ایریاز کے بارے میں بتا سکتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے ہم شو کریں تو گلگت بلتستان کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے, کچھ جاننا ہے, تو یہ چیزیں ہمیں بتا سکتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک کال آئی تھی چترال سے, انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ انہوں نے جو ہے وہ پاک فوج کے حوالے سے بات کی کہ کس طرح سے وہ ایک یونٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, پاکستان کو ریپریزنٹ کیا ہے اور اپنے عوام کی حفاظت کی ہے. تو بڑا اچھا لگتا ہے جب لوگ جو ہے وہ اپنے فوجیوں کو, اپنے سولجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک حوصلہ افزائی ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک اور جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی پاک چائنا بارڈر پہ. وہاں پہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے فوجی اور چائنا کے کچھ لوگ مل کے ہماری وکٹری سیلیبریٹ کر رہے تھے مل کے. وہاں پہ ایک ان کا جو گلگت والوں کا جو علاقائی رقص ہوتا ہے وہ ساتھ میں مل کے, چائنیز بھی ان کے ساتھ مل کے کر رہے تھے, خوش ہو رہے تھے, کیونکہ ڈیفینیٹلی سب کے لیے ایک خوشی کا منظر تھا. تو وہ بھی جتنے بھی ممالک ہیں جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, تو ڈیفینیٹلی ایک فرینڈلی جو ہے وہ ریلیشن رکھا ہے اور ٹرسٹ وردی کے ساتھ پاکستان کا ساتھ دیا ہے. تو اچھا لگا, انشاءاللہ فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. تو کچھ اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی کہ اب انڈیا والے جو ہے وہ اپنی عوام کو, انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اپنی عوام کو جو ہے ترکی جانے سے بند کر دیا ہے, کیونکہ ترکی نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا, پاکستان کے لوگوں کا ساتھ دیا تھا. تو یہ تھوڑی کانفلکٹ جو ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہیں. ناظرین ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں گلگت بلتستان سے بات کر رہا ہوں, کریم ملک سے. کیسے ہیں آپ سر, خیریت سے ہیں, بتائیں کچھ. میڈم یہ میں جب ہم کارگل وار میں انڈیا کو شکست تھی, اب بھی ایسا ہی شکست دیں گے اور ہمیشہ ان کو شکست پاس کریں گے. بالکل بالکل اسی طرح ہم اسی اعتماد کے ساتھ ہیں. آپ بتائیں گلگت میں بھی کافی لوگوں نے غصے کا اظہار کیا, پریکٹیکلی بھی کیا. میرے والد خود پہ آرمی سے شہید ہے اور انڈیا سے لڑائی کے دوران شہید ہوا ہے کارگل وار میں. بالکل. اور بتائیں گلگت میں ابھی موسم کے کیا حالات ہیں؟ ابھی تو میرے خیال میں چیری بلوزم ہے وہاں پہ. گرم ہے, بہت گرم. اچھا, کوئی فروٹ کا سیزن ہے فی الحال؟ تو چیری کا سیزن ہے میرے خیال میں. چیری ابھی جون میں چیری پک جائیں گے, اس مہینے کے بعد, مئی کے بعد. اچھا اچھا. اور آپ ہمارا شو دیکھتے ہیں؟ میں ڈیلی دیکھتا ہوں شو, میرے گھر والے سارے, امی. اچھا,
تو کچھ کہنا چاہیں گے، کوئی چیزیں ایسی جو کچھ آپ دیکھنا چاہتے ہوں ہمارے اکثر گلگت بلتستان میں، تو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ہمارے ادھر چیری اور خوبانی بہت پسند کرتے ہیں اور خوبصورت جگہ ہے ہمارے ادھر. چلے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اسی طرح ہمیں کالز کرتے رہے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی کوئی مصروفیات کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم بات کر رہے تھے چائنا بارڈر میں جو سیلیبریشن کی گئی اس کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ وہاں پہ بڑے خوشی کا اظہار کیا گیا. اور انڈیا کے تھوڑے سے جو ہے وہ، اگر میڈیا کی ہم بات کریں تو میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ چیزوں کو ایگزیجریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ پاکستان کے جب حالات خراب ہوئے تھے تو ہمارے میڈیا نے اپنا بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اپنے عوام کو ایک ایک چیز کی خبر دی ہے، ٹائم ٹو ٹائم خبر دی ہے، سیفٹی کے لیے خبر دی ہے، بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ باخبر رکھا ہے. ایز کمپیئر ٹو اگر ہم انڈیا کے میڈیا کی بات کریں تو ویسے بھی بہت سارے میمز بھی بنے ساتھ ساتھ. ایسا ہے کہ ڈیفینیٹلی حالات تو خراب تھے، ایک ڈسٹربنگ سچویشن تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہمارے پاکستان کے، ویسے بھی ہم جنگ میں تو ہم جیت گئے، لیکن میں نے دیکھا تھا سوشل میڈیا پہ کہ میمز میں بھی ہم ہی جیت گئے، کیونکہ بہت سارے ایسے میمز بن رہے تھے ہمارے پڑوس ملک کے خلاف. مطلب وہ فنی تھا سارا کچھ، ہم اس طرح کسی کو ٹارگٹ نہیں کرتے، اور ویسے فنی تھا کہ انہوں نے جو چیزیں ہمارے ساتھ کی، جو میزائل ہمارے ساتھ بھیجے تھے، پھر ان کو جو ہے وہ آئل ایکس پہ لگا دیا گیا تھا اور 1000-2000 روپیز میں ڈسکاؤنٹ میں بیچ رہے تھے. تو کافی چیزیں تھی ایسے ہمارے ملک کے، جو ہماری جو قوم ہے نا وہ تھوڑی سی فنی حرکتیں ویسے بھی کرتی رہتی ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی. جو کانفلکٹ ہے اس کو تو کوئی بھی ڈیفینیٹلی سپورٹ نہیں کرتا، اسپیشلی پاکستان، کیونکہ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو ہم ان چیزوں کو تو بالکل سپورٹ نہیں کرتے. ہمارے جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم محمد علی جناح، انہوں نے ہمیشہ کہا کہ ہمیشہ پیس، یونٹی اور ڈسپلن پہ انہوں نے بات کی ہے، کبھی بھی کانفلکٹ پہ، جنگ پہ، لڑائی جھگڑے کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا ہے. چیزوں کو مل بانٹ کے، صلح کر کے، اچھے سے بیٹھ کے ان چیزوں پہ بات کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ بات کر کے بھی چیزوں کو جو ہے وہ سولوشن کی طرف لے کے جایا جا سکتا ہے. جنگ سے کیا ہی نقصان ہونا، جنگ سے وہی نقصان ہوگا جس میں خون خرابہ ہوگا، عورتیں مریں گی، بچے مریں گے اور بہت ساری ڈسٹربنگ چیزیں ہو جائیں گی. تو اس سے اچھا ہے کہ پیس کے لیے دعا کی جائے، امن کے لیے دعا کی جائے. اگر کسی ملک میں امن ہو تو ترقی خود ہی آ جاتی ہے. تو ان سارا جو کانفلکٹ والا سین چلا ہے اس پہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت سارے ہمارے اکنامک سچویشن بھی خراب ہو گئے، اکنامکلی بھی بہت ساری ڈسٹربنس ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے تعلیمی ادارے کافی سارے کچھ بند ہو گئے تھے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی ڈیفینیٹلی کافی فرق آیا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹورزم پہ بڑا افیکٹ ہوتا ہے یہ چیزیں، کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ پاکستان کو امن پسند ملک سمجھ کے، ایک جو ہے وہ خوبصورت ملک سمجھ کے یہاں پہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں. اور اسی ڈیورنگ بھی میں نے کافی انفلوئنسز کے جو فارنرز سے، جو باہر سے آتے ہیں، انگلینڈ سے، سوئٹزرلینڈ سے، امریکہ سے، جہاں سے بھی آتے ہیں، ان کے میں نے کافی ولاگز دیکھے اور جو کہ وائرل ہو رہے تھے، جو کہ پاکستان کے اوپر بات کر رہے تھے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر بات کر رہے تھے، امن کے اوپر بات کر رہے تھے. تو ڈیفینیٹلی لوگوں کو پتہ ہے، کیونکہ یہاں پہ آ کے لوگوں نے ایکسپیرینس کیا ہے، لوگوں کے ساتھ رہے ہیں کہ کس طرح کا ملک ہے اور لوگ کس طرح ہیں اور کس چیز کو پسند کرتے. وہ یہ کہ ہم امن کو پسند کرتے ہیں، ہم پیس ہی چاہتے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں سوشل میڈیا پہ آ رہی تھی، کچھ نیگیٹو چیزیں بھی تھیں، کچھ پازیٹیو چیزیں بھی آ رہی تھی. تو باقی کچھ ایموشنل چیزیں بھی آ رہی تھی جو ہمارے فوجی بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طرف سے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. تو ہم سب نے اسی طرح مل بانٹ کے رہنا، یونٹی کے ساتھ رہنا ہے. پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے لوگ کس طرح سے جو ہے وہ ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. کیونکہ پہلے تھوڑی بہت چیزیں ہوتی تھی جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، ہم سب بھول چکے تھے اس ڈیورنگ، ہم سب بھول گئے تھے اور سب ایک ہو گئے تھے. تو ڈیفینیٹلی سب مل بانٹ کے ایک ہو جائیں گے، بھائی چارہ رہے گا تو ملک میں بھی امن ہوگا، ترقی بھی آئے گی، لوگ بھی آگے بڑھیں گے اور لڑائی جھگڑے بھی ختم ہوں گے. اسی کے ساتھ ساتھ کچھ گلگت سے کچھ اپڈیٹس ہیں ناظرین، وہ یہ کہ وہاں پہ روڈز کافی جگہوں پہ خراب تھے، تو وہاں پہ ترقی کا کام، انفراسٹرکچر کا کام جاری ہے.
گلگت بلتستان کی حکومت کافی چیزوں پہ کام کر رہی ہے. ایجوکیشن کی ہم بات کریں تو اسکولز وغیرہ کے بھی بن رہے, کافی چیزیں بن رہی ہیں, تو یہ باتیں چلے ناظرین ہوتی رہیں گی. تو آپ سب کے لیے خوبصورت سا جو ہے وہ گلگت بلتستان کا ایک میوزک بھی ہم ڈیڈیکیٹ کریں گے, اور چل کے سنتے ہیں خوبصورت سا میوزک, واپس آ کے اپنے پروگرام کو کنٹینیو کرتے ہیں. آپ سب ہمارا شو دیکھ رہے ہیں, اور جو بھی ہمارا شو دیکھ رہے ہیں ہمیں کالز کر کے جو ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمارے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ہمیشہ کی طرح ناظرین گلگت بلتستان کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں سے مہمان ہمارے پاس تشریف لے کے آتے ہمارے شو میں, ان سے ہم ڈفرینٹ شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اسی طرح آج بھی ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ گیسٹ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے. ہم بات کریں گے ان سے ان کے پروفیشن کے حوالے سے, ان کے پرسنل لائف کے حوالے سے, اور جس ان کے اندر وہ کام کریں شعبے میں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو گلگت بلتستان کے جو ہے وہ گلگت بلتستان لا فورم کے پریزیڈنٹ مخدوم خالق الزمان سر ہمارے ساتھ تشریف لے کے ہیں. سر, آپ کو ہم اپنے شو میں خوش آمدید کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی اپنا ٹائم نکال کے آپ ہمارے پاس آئے ہیں, تو ویلکم آپ کو. تھینک یو سو مچ. آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ کا K2 چینل کا اور K2 چینل کے جتنے بھی کام کرنے والے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا, مدعو کیا آپ لوگوں نے, اور لب کشائی کرنے کا موقع دیا. تھینک یو. سب سے پہلے تو سر آپ کو خوش آمدید کرنے کے بعد جو ہے آپ کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہوں گی. آپ کے کابینہ آپ کا منتخب ہوا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو مبارکباد. اور اس کے علاوہ سر ہم گلگت بلتستان لا فورم کی اگر بات کرتے ہیں تو فی الحال آپ کے اتنے الیکشنز بھی ہوئے, بہت سارے لوگ یہاں پہ اسلام آباد میں موجود تھے, وہ جیت بھی گئے. تو لاء کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو موٹی موٹی کتابیں اس میں پڑھی جاتی ہیں, اور جو ہے رولز آف لاء ہی ہوتا ہے یہاں پہ. تو اس حوالے سے کچھ ہمیں بتانا چاہیں گے لاء کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب سب سے پہلے تو خیر لا کا اسٹوڈنٹ ہی بہتر بخوبی جانتا ہے, لیکن میں جنرلی آپ کو جو ہے نا کہ وہ کہتے ہیں نا ٹینٹیٹیو جو ہے نا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بالکل, جی جی. کہ سرسری اس میں ہوتا کیا ہے. اس میں سب سے پہلے تو ہمارا آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہم جو ہے نا فالو کرتے ہیں پورا جو پاکستان ہے. اس کے بعد پھر ایکٹس ہوتے ہیں, اسپیشل لاز ہوتے ہیں, اس کے بعد آرڈیننس ہوتے ہیں جو صدر کی طرف سے جاری ہوتے ہیں. تو مختلف ٹائم پہ مختلف اوقات پہ لا جو ہے نا ایمنڈ ہوتا رہتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کوئی موسٹ سینئر جو سپریم کورٹ کا وکیل بھی ہے لا اسٹوڈنٹ کہتا ہے, اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں لا اسٹوڈنٹ ہوں. وہ اس لیے کہتا ہے کہ وہ آئے دن جو ہے نا قانون چینج ہوتا رہتا ہے, وہ ایمنڈمنٹ ترامیم ہوتی رہتی ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بہت محنت کرنی پڑتی ہے, اور بڑی جو ہے نا کہ محنت سے ہم سارے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کو مشکلات سامنا کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ہماری لائف پہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اسپیشل یا اسپیسیفک ٹائم تک ہم پڑھتے رہیں, ایسا نہیں ہے. ہم نے لائف ٹائم پڑھنا ہی ہے. اس کے لاء کے کچھ رولز ہوتے ہیں نا, ڈیفینیٹلی آپ جیسے کہ آپ نے بتایا آئین چینج ہوتا رہتا ہے, تو اس کے مطابق آپ کو ان چیزوں کو فالو کر کے جانا پڑتا ہے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے. تو سر ہمیں بتائیں کہ ابھی کتنے لوگوں کی تعداد, وکلاء کی تعداد جو ہے وہ ہے یہاں پہ موجود گلگت بلتستان سے ابھی آلموسٹ ہمارا جو گلگت بلتستان لا فورم ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں مشتمل ہے. اس میں آلموسٹ 350 سے 400 وکلاء موجود ہیں جو یہاں پریکٹسنگ لائرس ہیں. جی جی بالکل. اور ان میں خواتین بھی شامل ہیں؟ خواتین بھی شامل ہیں. جی سر یہ تھوڑا سا رسکی فیلڈ ہے اگر ہم اس کے لاء کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی. تو ہم اپنے خواتین کو اگر دیکھتے ہیں گلگت بلتستان کے اسپیشلی, تو کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارے خواتین پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. تو تھوڑا سا رسکی آپ ہمیں بتائیں کہ خواتین اس میں ڈٹ کر مقابلہ کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے جو بھی خواتین, کیونکہ لا جو بندہ یا کوئی میل یا فیمیل اگر وہ چوائس کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اوبیسلی سوچ سمجھ کے چوائس کر لیتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری مشقات ہوتی ہیں, تکالیف ہوتی ہیں, آبسٹیکلس آتی ہیں, ان کو ٹیکل کرنا پڑتا ہے. تو اس حوالے سے لازم بات ہے ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے آگے جا کے فیس کرنا ہوتا ہے. تو میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, کیونکہ میں خود بحیثیت مرد جو ہے نا کہ بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو بڑی مشکل سے ہم جو ہے نا فیس کرتے ہیں. تو جو بھی فیمیل لائرس ہوتی ہیں میں اپریشیٹ کرتا ہوں, حوصلہ افزائی کرتا ہوں. ماشاءاللہ وہ جو ہے نا آگے آ کے ہم سے بڑھ چڑھ کے آگے جو ہے نا پارٹیسپیٹ اور کنٹریبیوشن کرتی ہیں. اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے گلگت بلتستان کی جو وکلاء یہاں پہ فیمیل وکلاء جو کام کرتی ہیں. تو ماشاءاللہ سے ہم سے آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا ہر شعبے میں, ہم اسپورٹس کی بات کریں یا لاء کی بات کریں, کسی بھی میڈیا کی بات کریں, ہمارے خواتین ہر شعبوں میں. تو سر ابھی فی الحال ایز اے لائر
گلگت بلتستان کی سوسائٹی یا کمیونٹی کے لیے آپ لوگ کون سے کردار اپنے نبھا رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ جو گلگت بلتستان لائر فورم ہم نے بنایا ہوا ہے، لازمی بات ہے اس میں کچھ مقاصد ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایشوز ہوتے ہیں، جس وجہ سے کوئی بھی انجمن جب بنایا جاتا ہے تو کوئی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے. اسی حساب سے ہم نے لائر فورم ایک بنایا ہوا ہے. اس میں ہمارے جو وکلاء صاحبان کو اسپیشلی جو جونیئر ہمارے نیو کمرس آتے ہیں ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہم ان کو ایکوموڈیٹ کر لیتے ہیں کہیں پہ، اور لا کے حوالے سے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی لیگل پروفیشنلی حوالے سے اگر کوئی ایشوز آ جاتے ہیں تو ان کو ہم گائیڈ کر لیتے ہیں. لازمی بات ہے جو اب اللہ کا شکر ہے میرے کوئی 11 سال پریکٹس ہے اسلام آباد راولپنڈی میں، 11 سال سے میں پریکٹس کر رہا ہوں. تو بندہ تجربے سے سیکھ جاتا ہے. تو اس حساب سے جو ہم نئے اپنے جو نیو کمرس آتے ہیں ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس حساب سے ویلفیئر ایک جو ہمارا مقصد بھی ہے، ہمارے جو وکیلوں کے لیے کہیں پہ ایکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں. ہمارے بارس کے ساتھ ہمارے لنکس ہوتے ہیں، ان سے ہم جا کے ریکویسٹ کر لیتے ہیں. تو چمبرس کے حوالے سے ہوتے ہیں، باقی ایکوموڈیشن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے تو سر ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہوتے ہیں، انصاف کی اگر ہم بات کرتے ہیں، انصاف تو بہت مطلب ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ مل جاتا ہے. پاکستان کی بات نہیں کرتے، پورے دنیا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر جسٹس کی بات کریں تو؟ میڈم کہتے ہیں نا کہ ساری گفتگو کا نچوڑ آپ نے نکال دیا ہے، لیکن خیر میں اتنا زیادہ، کیونکہ میں قانون کا طالب علم ہوں، بالکل، تو ہمارے اوپر کوئی قدغن بھی نہیں لگتی ہے، تو خیر اتنا میں نہیں کہوں گا. لیکن اتنا میں کہوں گا کہ بہت افسوس ہے، قانون کا جنازہ جو ہے نا کہ نکل رہا ہے، اور قانون کی بالادستی اور سپرمیسی آف لا جو ہے نا کہ وہ امپوز نہیں ہو رہا ہے. صحیح، بالکل. اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ جو حکومت وقت ہے، ہم لازمی بات ہے امید رکھتے ہیں ان سے کوئی قانون اچھا بنائیں اور لوگوں کو فیسلٹیٹ کریں، عوام کو وہ فیسلٹیٹ کریں. لیکن یہ ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا ہے. لیکن ہمارا لازمی بات ہے امید رکھنی چاہیے. یہ ہمارے حکومت کی کمزوری ہے؟ حکومت کی کمزوری اوبیسلی حکومت کی، دیکھو حکومت اور ریاست دو الگ الگ جو ہے نا کہ اس کو ڈفرینشیٹ کرنا چاہیے. ہم ریاست کی بات نہیں کرتے ہیں، جو حکومت ہیں، جو مشینری چلاتی ہے، ایگزیکٹو جو سسٹم ہوتا ہے، اس حوالے سے ہم جو ہے نا ایلیگیشنز اور بلیم جو وٹس ایور سمجھیں وہ لگا دیتے ہیں. تو ہم کوشش بھی کر لیتے ہیں کہ امید بھی رکھنی چاہیے، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا نظام، اور امید ہے آگے جو ہے نا بہتر نظام سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اب بھی جو ہے نا فی الحال کوئی حالات ٹھیک نہیں ہے. وہ تو پھر پاکستان میں ٹھیک نہیں ہے، تو چلو لا تو ہمارا ادھر رہ گیا. تو سر یہ جو لا کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ نے تو پروفیشنلی 11 سال آپ نے پریکٹس کیا ہے، تو یہ جو لا کے رولز ہوتے ہیں یہ گھر پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں، گھر پہ بھی وکالت کرنی ہوتی ہے، یا پروفیشنلی وکیل جو ہے وہ پروفیشنلی وکیل ہوتا ہے؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. لا آف ٹارٹ ہمارا ایک سبجیکٹ ہے، وہ بھی میرے خیال میں موسٹلی لوگوں کو، بلکہ وکیل ہم بھی جب پڑھ کے آتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے. تو لازم بات ہے کوئی لے مین یا عام عوام کو تو نہیں پتہ چلتا ہے. لا آف ٹارٹ بھی ایک چیز ہوتی ہے. بالکل نہیں پتہ. لا آف ٹارٹ میں یہ ہوتا ہے کہ حالانکہ قانون ہے، چل بھی رہا ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. سپوز کوئی اگر بچہ ہوتا ہے، اس کو کوئی شرارت کر لیتا ہے تو ڈان لیتے ہیں، یا کوئی ہلکے سے اس کو ٹچ کر لیتے ہیں فزیکلی. میں ایک بچے کی، اپنے بچے کی بات کر رہا ہوں، دوسرے کسی بچے کی نہیں. اس کو فزیکلی بھی ٹچ کرے نا، لا آف ٹارٹ کہتا ہے کہ جا کے سو فائل کر لیں. اگر والد ہیں، والدین کے خلاف، یا کوئی چاچا ہو گیا، جو بھی بلڈ ریلیشن والے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو وہ لا آف ٹارٹ خود ہی کہتا ہے کہ ان کے خلاف سوٹ فائل کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. یہ ہمیں پتہ ہی نہیں لا آف ٹارٹ ہوتا کیا. گھر پہ بھی اوبیسلی گھر پہ بھی اپلائی ہوتا ہے. لیکن یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے نا لوگوں کو، کہ دیکھو اس پہ اتنا بڑا کیس ہو سکتا ہے. ایسا ہی ہے، بالکل ہونی چاہیے. نہیں بہت سارے ہیں آج کل ماشاءاللہ سے، یہ اسپیشلی جو ہے ہمارے خواتین کے حوالے سے بڑے جو ہے نا کہ ایکٹس نئے بنائے گئے. اسی بات پہ میں بات کرنا چاہوں گی. بہت ٹائم پہلے بھی گلگت بلتستان سے، کیونکہ میں کافی چیزیں اسٹڈی کر رہی ہوتی ہوں گلگت کے حوالے سے نا، تو ایسے ہیراسمنٹ کے کیسز آ رہی ہوتی، اسپیشلی گلگت سٹی کے اندر یا ہنزا کے اندر. تو ان پہ کافی ٹائم کام کیا جاتا ہے، پھر ان کے وکیل چھوڑ جاتے ہیں یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ سارے کیس ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کو انصاف نہیں ملتا. تو ایسا کیوں ہے؟ مطلب گلگت تو اتنی سی جگہ، یہ چیزیں سالو ہونی چاہیے نا وہاں پہ. میڈم اس میں ابھی ریسنٹلی میں فیمیل کی تو نہیں، خیر خواتین کی بات نہیں کروں، اوور آل میں بات کروں تو یہاں پہ ریسنٹ ایک کیس وائرل ہوا تھا گلگت بلتستان کا. ایک یہاں پہ ریزیڈنٹ تھا،
اس کی بیٹی قتل ہوئی تھی, زہر دیا گیا تھا. وہ آلموسٹ تقریباً 2023 کی بات ہے, 2023 سے انورڈ اب ہاں ریسنٹلی 2-3 سال میرے خیال میں ہو چکے ہیں. تو یہ کافی وائرل ہو چکا تھا سوشل میڈیا میں. پھر وزیر اعلیٰ نے بھی نوٹس لیا تھا. اب کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ جب انیشل سٹیج پہ کوئی کیس رونما ہو جاتا ہے تو اسی ٹائم جو ہے نا پرسو کرنا پڑتا ہے, فالو رکھنا پڑتا ہے. ایسا نہیں کہ درمیان میں گیپ آ جائے. اب درمیان میں گیپ خود بخود اس میں وکیل کا قصور نہیں ہوتا ہے. جو کمپلینٹ ہوتا ہے بے شک وہ خواتین ہو یا مرد ہو, ان کو پراپر پرسو کرنا پڑتا ہے. پرسو پراپر ہم دیکھو, قانون بھی تو گیون ہوتا ہے, اس کو فالو ہم کریں تو انصاف ملے گا. اسٹرگل تو کرنی پڑتی ہے. اب ہم بیٹھے رہیں, جا کے کیس میں پیش نہ ہو جائیں تو آگے جا کے ایسا پرسو تو نہیں ہوتا ہے. اگر کیس کمزور ہو جاتا ہے, کہتے ہیں نا پانی سر سے چڑھ جاتا ہے, تو پھر ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا ہے. تو مجھے بلایا گیا اس کے وزیر اعلیٰ کے جو پروٹوکول آفیسر ہیں. اب نوٹس لیا, نوٹس لے کے تو لازمی بات ہے, نوٹس لے کے تو نہیں ہوتا. جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو اس کو پراپر پرسو کرنا پڑتا ہے. میں نے جب کیس کی اسٹڈی کی تو فائنل آرگومنٹس کی سٹیج پہ کیس تھا, تو اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے. اب ہم اسٹرگل کر لیں گے, اگر خدا نہ کرے اس کے اگینسٹ فیور وہ ڈیسیجن آ جاتا ہے تو ہم اپیل کر لیں گے, کوشش کر لیتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شروع سے فالو اپ رکھنا پڑتا ہے. یہ بات سے ہم بلیم لگاتے ہیں وہ وکیل کے اوپر, کہ وکیل جو ہے نا جی تو یہ وکیل ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں سارے وکیل سیم, لیکن میجارٹی میں یہ ہوتا ہے کہ پراپر پرسو نہیں کرتے ہیں, فالو اپ نہیں رکھتے ہیں. خود ہی کمپلیننٹ پٹیشنر وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے سر, کوئی آپ نے آپ کی جرنی جو ہے وہ 11 سال کی جرنی میں کوئی ایسا سا یونیک سا کیس آپ کے پاس آیا ہو, یا کوئی اس طرح کا کیس ہو جو آپ نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن آپ کو مجبوری میں وہ کرنا پڑا, یا بغیر اسٹڈی کیے آپ عدالت چلے گئے تھے؟ نہیں, وہ ہوا ہے, وہ انیشل سٹیج میں ہوا ہے. شروع میں جب وکالت ہم شروع کرتے تھے اس ٹائم کوئی بھی کیس ہمارے پاس آ جاتے تو ہم خوشی خوشی اس کو لے لیتے تھے, کر لیتے تھے. تو وہ میرے پاس کورٹ میرج کا کیس آیا ہوا تھا. اچھا, کورٹ میرج کا کیس آیا تھا. تو ہمیں جب وکالت پروفیشن میں پھر ٹائم لگایا, مجھے فیل ہوا کہ مجھے کرنا کیا چاہتا. اب انیشل سٹیج میں تو آپ کو پتا ہے ایک بندہ خوش ہو جاتا ہے کوئی بھی کیس آ جائے. تو وہ مجھے شروع میں جب کیس ملا ہے, مجھے کورٹ میرج کا کیس ملا ہے, اور کورٹ میرج کا کیس میں نے خوشی خوشی کروا دیا ہے. کرا دیا آپ نے؟ میں نے کروا دیا, لیکن اس کے بعد میں بڑی اہم آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں. یہ 3 سال ہوئے تھے جب میں شروع کے. اس کے بعد ایک یہاں پہ اسٹوڈنٹ تھے, کشمیر سے بلانگ کرتے تھے, ہاسٹل لائف میں. تو میری ایک جونیئر تھی, فیمیل لائر تھی. تو اس نے مجھے وہاں پہ بلایا, اس نے مجھے سارا سینیرو بتا دیا کہ اس طرح یہ کورٹ میرج کرنا چاہتے ہیں. وڈ یو بلیو, میں نے اسی ٹائم اللہ حاضر ناظر ہے, میں نے ان کو بٹھایا دونوں کو. بٹھا کے میں نے کہا کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں, والدین آپ نے یہاں پہ بھیجا ہوا ہے پڑھنے کے لیے. اگر خدا نہ کرے آپ لوگ اگر یہ عمل کر لیتے ہو, والدین کو پتہ چلے تو ان کو کیا گزرے گا. مطلب دیکھو, ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں ان کو, یہ نہیں کہ صرف کنونس کر سکتے ہیں, موٹیویٹ کر سکتے ہیں, ان کو احساس دلا سکتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ان لوگوں نے پھر دونوں نے وہ جو ہے نا کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہوا. چلے آپ نے ان کو کنونس اپنے انداز میں کر لیا. اصل میں جو نیو ینگ جو جنریشن ہوتی ہے ان کا تھوڑا کچھ گرم دماغ جذبات ہوتے ہیں, تو وہ دور اندیش نہیں ہوتے ہیں, میچورٹی نہیں آتی ان پہ. تو ان کو تھوڑا کچھ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے, احساس دلانا پڑتا ہے, تب جا کے تھوڑا کچھ. آپ نے پازیٹیو میسج تو بالکل اللہ کا شکر ہے. کورٹ میرج کرنا اتنا مشکل کام ویسے ہے بھی نہیں, وکیل ہائر کرنا مشکل کام نہیں, لیکن ان کو کنونس کرنا بھی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. اور کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے مفت میں کسی کا کیس کر لیا, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے, میں جس سٹیج پہ ہوں جہاں تک ہوں, یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ میں اب لازمات ہمارے اللہ کے درمیان اوبیسلی, تو ہمارے اللہ کے درمیان بھی یہ معاملات ہوتے ہیں, کسی کو بتانے والے شو آف والے نہیں ہوتے ہیں. لیکن میں وثوق سے کہتا ہوں جس سٹیج میں پہنچا ہوں, میں نے غریبوں کا بہت, اللہ کا شکر, یہ گھر سے ہماری ایک تربیت رہی ہوئی ہے, تو میں غریبوں کا بہت خیال رکھتا ہوں. بہت سارے لوگ آتے ہیں, میں ابھی مثال ایک اگر دوں تو بائکیا والا ایک ریسنٹلی آیا ہوا تھا, اس کی موبائل چوری ہوئی تھی. وہ کوئی پانی پینے کے لیے گیا ہوا تھا تو موبائل کسی نے چھین لیا تھا. اب ایک چھوٹی سی موبائل 10,000 کی موبائل ہے اس کی, وہ 10,000 کا موبائل جب سپرداری کروائیں تو اب وکیل کو فیس تو دینی پڑتی ہے. اب وہ ہر کوئی وکیل تو خیر سوچتے نہیں ہے, بعض اللہ والے بھی ہوتے ہیں, وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ 10,000 کا موبائل ہے, یہ بیچارے جو ہے نا کمانے کے لیے 2,000-3,000 ہوتے ہوں گے پر ڈے. تو اس طرح کے جو ہے نا ہم بڑے مطلب فیل کرتے ہیں, تو مفت میں کروا کے دے دیتے ہیں.
چلے مطلب وکیلوں کے اندر بھی یہ چیز ہوتی ہے کہ انسانیت کو آگے رکھنا ہی ہے لازمی کسی بھی بات ہے، طرح. انسانیت تو ہوتی ہے. سر کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں گے ہمارے عوام کے لیے, اپنے گلگت بلتستان کے عوام کے لیے, پاکستان کے لیے کچھ اچھا سا میسج کرنا میں سب سے پہلے پورے پاکستان کے عوام کے لیے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں, خدا را کوئی بھی آپ الیکشن جب ہوتے ہیں تو کسی ممبر کو آپ الیکٹ کرتے ہو تو سوچ سمجھ کے الیکٹ کیا کریں. پارٹی سسٹم پہ اگر الیکٹ کریں گے تو آگے میرٹ پہ وہ جو ہے نا الیکٹ نہیں ہوگا. میں یہ دست بدستہ گزارش کرتا ہوں پوری عوام سے پاکستان کی, اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں نیشنل لیول کے یا پروونشل لیول کے جس حساب سے بھی, لیکن میرٹ کے حساب سے دینا چاہیے. یہ میں پارٹی سسٹم جو ہے نا میں اس کو خلاف ہوں, کیونکہ پارٹی اگر سسٹم میں چلے جائیں تو وہ میرٹ جو ہے نا کہ اس کا جنازہ نکل جاتا ہے. تو میری گزارش ہے پوری عوام سے, کیونکہ اگر وہ اس میں پیوریفیکیشن ہوگی, کوئی کمپٹنٹ, کوئی ویجیلنٹ, کوئی اچھا سا قابل جو ہے نا شخص کو آگے اگر موقع مل جائے تو وہ انشاءاللہ جو ہے نا پاکستان کی ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا اور پاکستان جو ہے نا کہ ترقی کرے گا. یہ میرا جو ہے نا کہ بلیف ہے. بالکل سر, آپ نے بہت اچھی بات کی. جب الیکشنز آتے ہیں تو ہم بھی یہی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنا جو قیمتی ووٹ ہوتا ہے وہ قیمتی ہی ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, ایک ایک ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے. تو یہ ضمیر کے مطابق اور اپنے جو ہے نا کہ میرٹ کے مطابق یہ ہمیں دینا چاہیے, کیونکہ یہ جا کے آگے قانون سازی کرتے ہیں, یہ جا کے ہمیں جو ہے نا سارا ملک یہی چلاتے ہیں. تو میں کیونکہ اب یہ جو ینگسٹرس آئے ہوئے ہیں, کیونکہ ان کے پاس جدید ٹیکنالوجیز بھی ہے اور یہ اس سے ویل کنورسنٹ بھی ہوتے ہیں, اویئر ہوتے ہیں, اویئرنیس آتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں جو ینگسٹرس کو موقع دیں تو ہمارے بزرگ حضرات جو ہے نا ماشاء اللہ سے ابھی ریٹائر نہیں ہو رہے, بس ریٹائر ہو جا کے موقع دیں تو بڑی مہربانی ہوگی نئے جو ہے نا جنریشن کے لیے. انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ جو ہے نا قوم کے لیے بہت جو ہے نا کہ اچھا انشاءاللہ سر آپ نے بہت اچھا میسج دیا ہے. اور ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے, پاکستان کی ترقی میں جو ہے ہماری جو ینگ جنریشن ہے ان کا ہی ابھی فی الحال ہاتھ ہے اور آگے فیوچر بھی ان کا ہی ہے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی لوگ ہمارے پاکستان میں آتے ہیں وہ صرف پاکستان کی ترقی کو سوچ کے, پاکستان میں امن کو سوچ کے, یونٹی کو سوچ کے, ڈسپلن کو سوچ کے آگے آنا چاہیے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم سب نے مل بانٹ کے کام کرنا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ سر, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے. بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم نے بات کی اور ہمارے پاس ایکچولی پروگرام کا وقت تھوڑا سا ہوتا ہے, تو پھر کبھی اگر انشاءاللہ ہمارے پاس آپ کے پاس ٹائم ہوا تو آپ ہم پروگرام میں بلائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا ہوگا, اگر آپ نے ہمارا پروگرام نہیں دیکھا تو جا کے ریپیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, نہیں تو پھر سوشل میڈیا پہ جا کے ہمارے کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے ہمارا فل پروگرام دیکھ سکتے ہیں. کمنٹس دے, فیڈ بیک دے کے ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں کن لوگوں کو بلانا ہے, کس حوالے سے بات کرنی ہے, اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے. پاکستان میں امن کے لیے دعا کرنی ہے اور خوشحالی کے لیے دعا کرنی ہے کہ ہمارا جو یہ خوبصورت ملک ہے یہ اسی طرح کھلکھلاتا رہے, ہمارا جو پرچم ہے وہ لہراتا رہے, اور ہم سب ایک ساتھ یونٹی کے ساتھ یہاں پہ رہیں گے تو اچھے سے وہ پھر ہم ترقی کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو پیس ہے, جو ہمیشہ کی طرح ہم ہمارے قائد بانی جو قائد اعظم محمد علی جناح جن کی وجہ سے ہم آج ہیں یہاں پہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں, وہ اسی طرح قائم رہے گا, جاری رہے گا, اور اچھے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور آج کا پروگرام یہی تک تھا. آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں. آپ سب سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی ایک نئے مہمان کے ساتھ, نیا ٹاپک ہوگا ہمارے پاس. تب تک جو ہے وہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.